یہ جی حذیفہ صاحب رضا خانی کا نمبر ہے، اور اس سے میں نے سوال کیا تھا عقیدہ حاضر و ناظر از قبیل قطعیات ہے یا ظنیات؟ یہ دیکھیں اس نے کیا جواب دیا۔ جی یہ ظنیات میں سے مسئلہ حاضر و ناظر ظنیات میں سے ہے۔ میں کچھ سفر میں تھا، مصروفیات کی، اس وجہ سے جواب نہیں دے سکا۔ کافی مسلسل صبح کے سفر میں تقریباً 9-8 بجے کو، ابھی بھی سفر میں ہی ہوں۔ جی میں نے جب اسے پوچھا عقیدہ حاضر و ناظر قطعیات میں سے ہے یا ظنیات میں سے، تو یہ کہنے لگے کہ ظنیات میں سے ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں سفر میں تھا، اس پر میں نے انہیں کہا کہ معذرت تنگ کیا۔ اس پر یہ کہتے ہیں یہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے جو آپ نے سوال کیا تھا نا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ مسئلہ حاضر و ناظر ظنیات میں سے کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہی ہے کہ مسئلہ حاضر و ناظر ظنیات میں سے ہے۔ اس پر میں نے ان کو کہا کہ حضرت کیا کچھ حضرات نے اس مسئلہ کو قطعیات میں بھی شمار کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کوئی میسج بھیجا تھا جو ڈیلیٹ کر دیا، غالباً انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھیج دیا تھا، بعد میں کس سے پوچھا ہوگا۔ نہیں جی جناب بالکل نہیں کیا، قطعیات کا قول نہیں کیا، ظنیات میں سے یہ مسئلہ حاضر و ناظر۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ حضرات نے اس مسئلہ کو قطعیات میں بھی شمار کیا، کہتے نہیں بالکل بھی کسی نے قول نہیں کیا، کیونکہ یہ مسئلہ ظنیات میں سے ہے۔ یعنی پھر اس پر میں نے کہا حضرت آپ قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی بھی بریلوی عالم نے قطعی عقیدہ کا قول نہیں کیا، مگر یہ جناب مولانا غلام میردی صاحب کی سنیے، دیوبندی مذہب کا پھر میں نے حوالہ دیا صفحہ 241 کا، کہ جی عقیدہ حاضر ناظر امت محمدیہ کا متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اور جس طرح عقیدہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم النبیین ہونے کا منکر جماعت اسلام اہل اسلام سے خارج ہے، اس طرح عقیدہ حاضر ناظر کا منکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق خدا داد علم غیب کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو جو ہے وہ اس پر یہ جناب جو ہے نا، میں نے پھر اس پر یہ حوالہ دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کا منکر ایسے کافر ہے جیسے خاتم النبیین کا منکر کافر ہے۔ پھر میں نے مقیاس حنفیت کا حوالہ لگایا، جس میں مولانا عمر چربی صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جی ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کے منکر ہیں، ان کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہیں۔ تو اس پر میں نے تیسرا حوالہ لگایا کہ انوار قمریہ میں موجود ہے، وہ یہ میں زوم کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا منکر دونوں شخص عقیدے کے لحاظ سے اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ التزام کفر ہے جس سے نکاح نہیں رہتا۔ لہذا جس فعل کا تعلق عقیدہ سے ہو اور اہل سنت کے خلاف ہو تو مرتد قطعی ہے، الیاذ باللہ اس کا قتل واجب ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں نے اس پر کہا کہ انوار قمریہ میں ہے، مفتی غلام احمد سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ حاضر ناظر کا منکر التزام کفر کا شکار ہوا، بلکہ اصول لکھا ہے کہ اہل سنت کے خلاف کرنے والا مرتد قطعی ہے، اس کا قتل واجب ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پر یہ جناب نے یہ عرض کیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یعنی کو کس مسئلے سے تعلق ہے آپ کا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی اور مکاتب فکر سے ہیں، کون سا آپ کے تحریری جملوں سے مجھے لگ رہا ہے۔ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا اپنے علم میں اضافے کے لیے ہیں، یہ کس نظریے سے آئے آپ ادھر میرے پاس میں نے بھائی ظنی کہا ہے، ظنی مسئلہ ظنیات میں سے، قطعیات میں سے نہیں میں نے کہا۔ آپ نے اوپر لکھا آپ نے قطعی میں سے کہا، حالانکہ بریلوی عالم کسی نے بھی قطعی کا قول نہیں کیا۔ میں نے قطعیات میں سے کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا یہ ظنیات میں سے، اگر تحریر اپنی درست لکھیں۔ دیکھیں جی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اور مکاتب فکر سے لگ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر مکتب فکر آنا تھا، یعنی ایک بندہ مختلف مکاتب جمع ہے، یہ اس کی جہالت تھی۔ اس پر میں نے کہا کہ میں آپ سے علم میں اضافے کے لیے سوال کر رہا ہوں، پھر میں نے یہ جو ہے نا اس کو جواب دیا۔ جناب والا میری تحریر بالکل درست ہے، میں نے کہا ہے آپ نے قطعیت کے ساتھ یہ قول کیا ہے۔ قطعیت کا مطلب یہ ہے آپ نے یقین کے ساتھ یہ قول کیا ہے کہ کسی رضا خانی کسی بریلوی عالم نے اس عقیدہ کو قطعی شمار نہیں کیا، تو یعنی بالکل کا لفظ اس پر گواہ ہے۔ آپ نے کہا بالکل بھی کسی یعنی رضا خان نے جو بھی وہ دیکھ لیجیے گا آپ کی وائس، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس پر کہا کہ آپ نے قطعیت کے ساتھ یہ قول کیا ہے کہ کسی بھی رضا خانی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اس پر پھر جو ہے وہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے 3 علماء دکھا دیے جو ظنیت کے منکر ہیں اور اسے ضروریات دین میں سے مان رہے ہیں۔ اچھا میں نے جب اسے سوال کیا تھا کہ جو ہے وہ اس بارے میں کسی حضرت نے کوئی قطعیت کا قول بھی کیا ہے، تو یہ کہتے بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ مسئلہ ظنیات میں سے ہے۔ پھر میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ آپ نے قطعیت کے ساتھ یہ بات دعویٰ کیا ہے کہ کسی نے بھی قول نہیں کیا، یعنی آپ نے یقینی یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کو میری بات ہی سمجھ میں نہیں آئی جاہل کو۔
اور پھر کہنے لگا میں نے تو ظنیات میں سے کہا، میں نے تو قطعی کہا ہی نہیں ہے، جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یقینی اور قطعی طور پہ یہ بات کہی ہے کہ کسی رضا خان نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا، اس پر یہ جو ہے نا یہ جواب دیتا ہے، یہ پھر اس کے بعد یہ جواب دے رہے۔ عبد المتین دیوبندی صاحب، اصل کے آپ نے جو دیوبندی مذہب کا حوالہ پیش کیا ہے، اس سے مطلقاً علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے علم غیب اور حاضر و ناظر، آپ کے سرفراز خان دکھروی نے یہی لکھا ہوا ہے کہ علم غیب اور حاضر و ناظر کا ایک ہی معنی ہے، یعنی یکساں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے مطلقاً لکھا ہوا ہے مفتی غلام میرعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو مطلقاً کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے دیوبندی عالم سرفراز خان دکھروی نے بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو تفصیلات علم غیب، تفصیلات، ٹھیک ہے، تفصیلات کی بنا پر، تحقیق میں کی بنا پر یعنی وہ مکمل کہہ رہے ہیں، اس میں کفر کا فتویٰ نہیں، یہ مطلقاً کی بات ہے۔ اس طرح یہ ہیرا پھیری کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ مطلقاً کی بات ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ قطعی ہو گیا مسئلہ، وہ تو مطلقاً کی بات ہے، تو یہ تو مطلقاً آپ کے دیوبندی مولویوں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ عبد المتین دیوبندی صاحب، اس کی عبارت کا اصل کی یہ مرتب کتاب ہے انوار قمریہ، اور بقول دیوبندیوں کے مرتب کتاب میں سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے، یعنی اس کو بطور دلیل نہیں پیش کریں گے، کیونکہ یہ دیوبندیوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یعنی یہ کیا مرتب کتاب ہے، اور اس کا یعنی سننے میں، پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، غلطی ہوگی نقل کرنے میں۔ دیوبندی مذہب کا جو میں نے حوالہ دیا اس پر یہ کہتا ہے کہ وہاں پر تو مطلق لکھا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اس پر جو ہے نا یہ عرض نہیں کی، وہ میں وائسز میں آگے وضاحت کر دوں گا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے عقیدہ حاضر ناظر تمام امت محمدیہ کا متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے، یعنی تمام امت اس بات پر متفق ہے، اور جو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے لازمی سی بات ہے کہ اس کا جو ہے اجماع کا منکر خود ان کے ہاں فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور پھر یہ اس پر یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور یہ ایسے ہی یعنی کہ مسئلہ ہے کہ جیسے خاتم النبیین کا منکر اسلام سے خارج ہے، ایسے ہی عقیدہ حاضر و ناظر کا منکر بھی کافر ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کے خداداد علم کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ اور جو ہے حرف مغایرت ہے، اور یہ جو ہے وہ دوسرے اور کے ساتھ علم غیب والے مسئلے کو وہ اس فتوے وہ الگ سے ذکر کر رہے ہیں، اور حاضر ناظر کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کی یہ دلیل بھی ہے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق خداداد علم غیب کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے۔ یہ بھی لفظ بتا رہا ہے کہ یہ الگ سے اس پر علم غیب والے مسئلے پر الگ سے فتویٰ ہے، اور حاضر ناظر کے منکر پر الگ سے فتویٰ ہے۔ لیکن یہ جاہل ایسا تھا، اس نے ایسی تعویل کی کہ کوئی حد نہیں۔ اسی پر پھر میں نے اسے کہا تھا کہ عجیب تعویل باطل، فاسد تفصیل کچھ عرض کروں گا، اس پر فراغت نہیں ہے ابھی۔ تو اس پر جو ہے نا پھر میں تفصیل میں نے نہیں کی، کیونکہ میرا یہ موقف ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کا دعویٰ توڑنا تھا، وہ توڑ چکا تھا، آگے آپ وائسز میں سنیں گے۔ اور یہ جو آپ کی تیسری عبارت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصوف کی بات ہے، حکم شرعی نہیں وہ لگا رہے، اس سے ایمان سے خالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی روشنی ظاہر ہو جائے گی، یعنی حلاوت ایمان، اس سے یہ مطلب ہے میرے خیال سے حنفیت کی عبارت کا۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عجیب فاسد تعویلات، تو یہ جناب آپ یہ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے، اصل کے آپ کی مفتی احمد حسن کے بھی ہم نے چکے چلائے ہوئے ہیں، تو آپ تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے، تو اس کے لیے پنگا نہ لیں، آپ مفتی احمد حسن سے ہی ہمارے بارے میں پوچھ لیجیے۔ باقی فی الحال اگر آپ اس پہ بحث کرنی ہے تو آپ کو ٹائم رکھنے سر بے ٹائم ہر وقت مجھے بحث نہیں کریں، کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ اور چچا جی، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس کی ظنیت کا انکار اور قطعیت کا قول کس نے کیا ہے؟ آپ نے کہا بالکل کس نے قطعیت کا قول نہیں کیا، کیونکہ یہ مسئلہ ظنیات میں سے ہے۔ اس پر میں نے یہ 3 دلیلیں دی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ یعنی پہلے میں نے دیوبندی مذہب کا حوالہ دیا، جس میں آپ خود مان گئے کہ مطلقاً کا انکار ہے، یعنی مطلقاً کے انکار پہ فتویٰ ہے، تو لازمی سی بات ہے وہ مطلق کے انکار پہ ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی ایک بندہ میں نے دکھا دیا جس نے جو ہے اس کو عقیدہ قطعیہ شمار کر لیا ختم نبوت کے عقیدے کی طرح، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا پھر میں نے جو ہے وہ انوار قمریہ کا حوالہ پیش کیا، آپ نے کہا یہ جی مرتب کردہ ہے، مرتب سے غلطی ہوگی۔ اب بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ مرتب کوئی دیوبندی تو نہیں تھا نا، مرتب بھی رضا خانی تھا نا، وہ مرتب بھی رضا خانی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ بالکل کس نے قطعیت کا قول نہیں کیا، میں نے دوسرا بندہ بھی دکھا دیا کہ اس نے قطعیت کا قول کیا ہے۔ اب وہ مرتب کی گردن میں ڈالیں یا آپ اس مفتی کی گردن میں ڈالیں، جس کی گردن میں مرضی ڈالے، وہ دوسرا بندہ تو کم از کم شمار ہو گیا نا۔ تیسرا پھر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مقیاس حنفیت کا میں نے حوالہ دیا، وہاں پر تصوف کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا کہ تصوف کا مسئلہ ہے جی وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، ایمان کی روشنی سے محروم ہو جائے گا۔ تو جیسے بھی ہوا، وہ جس طرح سے بھی ہوا، یہ مثلاً عقیدہ حاضر و ناظر جو ہے اس کے یعنی قطعیت کا قول تو ادھر بھی
آ گیا نا، ظنیات پر فتویٰ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، ظنیات پر فتویٰ نہیں لگا کرتا یہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ ظنیات کی تعریف میں آپ پڑھ لیں آپ کے علماء نے کیا لکھا ہے، اب میں مزید وضاحت کرنے کا فی الوقت پابند نہیں، لیکن میں نے 3 بندے ایسے دکھا دیے جنہوں نے قطعیت اس کو عقیدہ قطعیہ میں مراد لی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا دعویٰ باطل ہو گیا۔ میں ان عبارات پر بات کروں نہ کروں، اس کے آگے میں تفصیل میں جاؤں نہ جاؤں، آپ تفصیل میں جائیں نہ جائیں، لیکن آپ کا دعویٰ جو تھا کہ بالکل کسی نے قطعی کا قول نہیں کیا جی، تو میں نے اس کے رد میں جو ہے وہ 3 جو ہے وہ دلیلیں دے دی تھیں، اور آپ اس کی جو بھی تعویل کریں لازمی سی بات ہے کہ آپ کا دعویٰ تو ٹوٹ گیا نا۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہ مفتی احمد حسن کو بھگا دیا، فلاں کو بھگا دیا، اس کو بھگا دیا، اس کو بھگا دیا، ہم نے جو ہے وہ چھکے چھڑا دیا، آپ کیا ہے یہ وہ، تو اس طرح کے قول جناب من آپ کو شاید یعنی مصطفیٰ رضا خان کی نصیحت یاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شکست و فتح کے جھنڈے گاڑنے بند کرے، اپنی عاقبت کی فکر کریں، تو بجائے عاقبت کی فکر کرنے کے تم جو ہے وہ ادھر کر رہے ہو، تو خیر تمہیں بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ تو میں نے دیوبندی مذہب کا حوالہ دیا تھا، انوار قمریہ کا حوالہ دیا تھا، اور مقیاس حنفیت کا حوالہ دیا تھا، اور ان 3 بندوں نے فتوے لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ عقیدہ ظنیات میں سے نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ تو خود بخود ٹوٹ گیا کہ اس نے کہا تھا بالکل کسی نے ایسا قول نہیں کیا قطعیت کا، اور کیونکہ یہ مسئلہ ظنیات میں سے ہے، تو میں نے 3 بندے دکھا دیے، اس کا دعویٰ ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے لکھا کہ آپ کا دعویٰ ہی فاسد ہو گیا۔ اس پر یہ پھر سے وہی ہذیان بک رہے۔ ارے جاہل مفتی عبد المتین دیوبندی تو ایک نمبر کا جاہل مطلق آدمی ہے اور احمق آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے تیری جہالت کا کل ہی پتہ چل رہا تھا، تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ تم ہمارے دیوبندیوں نے لکھا ہوا کہ مرتب شدہ کتاب میں غلطی سمجھنے میں، ٹھیک ہے، لکھنے میں نقل کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارے دیوبندیوں نے لکھا ہوا ہے، اس پہ تم تمہارے دیوبندیوں کو چتر پڑھنے چاہیے نا، پھر تمہارے فتوے کے مطابق جاؤ، پہلے جا کے ساجد خان کو چتر مار کے آؤ۔ تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ تجھے اپنے کابرین کا نہیں پتا کہ اپنے کابرین نے لکھا ہوا ہے کہ نقل کرنا مرتب ہے۔ دوسری بات، تو اتنا بڑا جاہل مطلق اور پرلے درجے کا جاہل عبد المتین دیوبندی ہے تو کہ تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ مطلقاً اور تفصیلات 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارے برون سرفراز خان گکھروی کی کتابیں پڑھو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اگر ہمارا یہ ہے جو بندی مذہب حضرت علامہ محقق الاسرار مفتی غلام میاں علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مطلقاً کی بات کی ہے، ہاں یہ آپ کی دیوبندیوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی مطلقاً، ٹھیک ہے نا، مطلقاً کا تو دیوبندیوں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ جو بندہ حاضر و ناظر تفصیلات کلی علم، ٹھیک ہے، کلی علم تحقیق کی بنا پر منکر ہے، اس پہ کفر کا نہیں فتویٰ۔ جو مطلقاً علم غیب اور حاضر و ناظر کا انکار ہے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ ہے، تو میرے بھائی یہ آپ کے مولوی سرفراز خان گکھروی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ پہلے جا کے نا اپنی بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیں، بعد میں آگے مجھ سے رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا، بات یہ آپ بڑھ کے مانا بری سوکھا ہے، یہ فاسد تعویل ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہاری جو یعنی آپ کے قول کے مطابق آپ کی اس وائس کو اگر لے لینا تو آپ کے جو بڑے بڑے دیوبندیوں کو چتر پڑھتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے دیوبندیوں کو جوتیاں پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ میرے خیال سے نفہم آدمی ہیں، آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا فہم راگ نہیں ہے کہ مطلق بھی ہوتا ہے تو سیرات کلی علم بھی ہوتا ہے، یہ تو آپ کی ساجد خان وغیرہ نے بھی لکھا ہوا ہے، سرفراز خان گکھروی نے لکھا ہے، موجودہ زمانے میں الیاس گوہر نے بھی لکھا ہوا ہے، اگر کہتے تو میں آپ کو دلیل لگا دیتا ہوں، اتنا کون سا مسئلہ ہے؟ ارے مطلق جاہلی مطلق احمد کذاب آدمی، تو اتنا بڑا راوی کذاب ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا فہم راگ کی نہیں ہے، اور خبیث آدمی عبد المتین دیوبندی یہاں سے کہاں سے ثابت ہو گیا قطعیات؟ مسئلہ حاضر و ناظر تفصیلی کلی علم ادھر لفظ لکھا کہ انہوں نے لکھا ہوا قطعیات، تو اتنا بڑا جاہل آدمی تجھے فہم راگ مسائل کا ادراک کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور باتیں کرتا ہمیں، یہاں قطعیت تو ثابت نہیں ہو رہی، قطعیت تو ہو رہی ہے مطلقاً، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے فتوے کے مطابق سرفراز خان گکھروی کو بھی پڑھتی ہیں جوتیاں، ٹھیک ہے، ساجد خان کو بھی پڑھتی ہیں جوتیاں، ٹھیک ہے، الیاس گوہر کو بھی پڑھتی ہیں جوتیاں، ابو ایوب چرسی صاحب کو بھی پڑھتی ہیں جوتیاں، اور جناب آپ کے مانے جانے شخصیت تقی عثمانی صاحب کو بھی پڑھتی ہیں جوتیاں، ٹھیک ہے، جو آپ کے فتوے جی وجات ہیں، اور یہ آپ کے فتوے جات سے صدر اکاڑی کو بھی پڑھتی ہیں جوتیاں، یہ آپ کس کو جوتیاں ماریں گے؟ عبد المتین دیوبندی صاحب، آپ پہلے جا کے نا مسائل کا ادراک کرنے کا طریقہ سیکھ گئے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہاں سے قطعیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے، تو وہ مطلق کی بات رہی ہے، تفصیلی کلی حاضر و ناصر علم کی بنا پر جو انکاری ہے بندہ، اس پہ تحقیق کی بنا پر اس پہ کفر کا بالکل نہیں فتویٰ، ہاں جو مطلقاً کی بات ہے مطلقاً پہ ہے کفر کا فتویٰ۔ ارے مطلق یہ دیوبندی مذہب کتاب کے حوالے سے وہ ہذیان بک رہا ہے کہ یہاں سے تو مطلق پہ فتویٰ ہے، یہاں سے قطعیت ثابت نہیں ہو رہی، جبکہ میں بتا چکا ہوں، میں نے تفصیل سے وضاحت بھی کر دی اس کو کھول کے اس سکین کو، کہ اس غلام میر علی نے علم غیب کو اور کے بعد نقل کیا ہے جو مغایرت کے لیے، اور وہ الگ سے فتویٰ اس پر بھی ہے، اور بھی لفظ بھی اس پر شاہد ہے اور لفظ بھی اس پر شاہد ہے، جبکہ حاضر ناظر کو خاتم النبیین کے منکر کی طرح کافر کہا گیا ہے، وہ الگ اس پر الگ سے فتویٰ ہے، اور علم غیب والے پر الگ سے فتویٰ ہے، لیکن یہ ابھی بھی ہذیان بک رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جی تو نے فلاں 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 کو جوتیاں مار دی ہیں، جبکہ اس جاہل کو اردو کی صاف عبارت بھی سمجھ نہیں آتی، اس پر تو کشف القناع کے ارشد مسعود کا فتویٰ لگ جائے گا کہ اتنا بڑا جاہل ہے، اس کو اردو کی عبارت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور بیٹا وہ ایمان کی چاشنی کا مسئلہ ہے کہ ایمان کی چاشنی ختم ہو جائے گی، تو بیٹا بھی مسائل کا ادراک نہیں ہے تجھے، ورنہ یہ تم بات کرے گا تو تیرے کئی مسائل سے میں اس طرح دکھا دوں گا کہ جو تم اس طرح کی دہل و فریب کرتے ہو،
بات یہ کہ تعویلات مختلف اقوالات میں ہو سکتی ہیں. اب تو جہاں سے بولا، جہاں سے شروع کی، تو نے بات وہاں سے کل جب تو نے کال کی مجھے وقت کر کے تو دیوبندی ہے. مفتی مجاہد احمد حسن عرف چرسی عرف منگی کے گروپ کا ایڈمن بھی رہا ہے، اور میری وجہ سے تو نے گروپ کو لیفٹ کیا. عبد المتین دیوبندی کافر، عبد المتین دیوبندی کافر. بیٹا تجھے مسائل ادراک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. اگر تیری بات کو لے لیں نا، تیری بات کو لے لیں کہ مسالہ خطائیات میں سے تو نے ثابت کر دیا، تو تیرے بڑے بڑے علماء کو جوتیاں پڑتی ہیں، سرفراز ککڑوی وغیرہ اس طرح کے بندوں کو بھی جوتیاں پڑتی ہیں. یہ اتنی لمبی چوڑی جو 2 منٹ 18 سیکنڈ اور 1 منٹ 29 سیکنڈ اور پھر 34 اور پھر 20 سیکنڈ کی وائس کی، اس پر میں نے لکھا کہ لگتا ہے بہت فارغ ہو، خیر فری ہو کر کچھ عرض کروں گا. پھر میں جب فری ہوا تو پھر میں نے یہ عرض کیا، آپ کے حواس اس طرح سے اڑ گئے ہیں، آپ اتنے حواس باختہ ہو گئے ہو یار کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کب اپنا تعارف ایسے مفتی کروایا تھا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں مفتی عبد المتین ہوں، میں نے تو جسٹ یہ کہا تھا کہ میرا نام عبد المتین ہے، لیکن آپ نے خود ہی سے مجھے مفتی فرض کر لیا. یعنی آپ کو اتنا آپ کا ہوش اڑ گیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور نکل کیا رہا ہے منہ سے. دیکھیں یہ اس کی وائس ہے جس میں اس نے مجھے مفتی کہہ کر مخاطب کیا، جبکہ میں نے اسے کبھی بھی اپنا مفتی کہہ کر تعارف نہیں کروایا. ارے جاہل مفتی عبد المتین دیوبندی تو ایک نمبر کا جاہل مطلق آدمی ہے اور احمق آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے تیری جہالت کا کل ہی پتہ چل رہا تھا. تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ تم ہمارے دیوبندیوں نے لکھا ہوا کہ مرتب شدہ کتاب میں غلطی سمجھنے میں، ٹھیک ہے، یہ لکھنے میں وہ نقل کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے دیوبندیوں نے لکھا ہوا ہے، اس پہ تو تمہارے یہ دیوبندیوں وہ کو اچھی وائس طرح تھی جس پر میں نے سننی اسے چاہیے نا. کہا، آپ کے حواس اس طرح سے اڑ گئے ہیں، آپ اتنے حواس باختہ ہو گئے ہو یار کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کب اپنا تعارف ایسے مفتی کروایا تھا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں مفتی عبد المتین ہوں، میں نے تو جسٹ یہ کہا تھا کہ میرا نام عبد المتین ہے، لیکن آپ نے خود ہی سے مجھے مفتی فرض کر لیا. یعنی آپ کو اتنا آپ کا ہوش اڑ گیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور نکل کیا رہا ہے منہ سے. جب میں نے اس پر یہ عرض کیا کہ میں نے تو کبھی ہی نہیں کہا کہ میں نے تعارف ہی نہیں کروایا کہ میں مفتی عبد المتین ہوں، میں نے تو صرف اپنا نام عبد المتین بتایا تھا، تم نے خود ہی مفتی مجھے فرض کر لیا. پھر کہتا ہے جاہل تو سب سے بڑا. پھر میں نے کہا کہ باقی میں مکمل سن کر کچھ عرض کروں گا. پھر میں نے کہا یار تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرو. اس پر یہ کہتا ہے، تو بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے فساد ضائع وقت کروں، مصروف آدمی ہوں، آپ لوگ ویسے یعنی فضول آدمی ہیں. جب آپ کو ایک دلائل دے دیں، اگر آپ نے مستقل اس پہ بات کرنی تو اپنے کسی بڑے بندے کو لے جائیں، اس سے بات کر لیں گے، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم جیسے بندوں سے بات کر سکیں. اپنے کسی بڑے کو لے کے خرپینچ کو، مفتی نظیم عمر کو لے کے آئیں، یا ساجد خان کو لے کے آئیں، یا طارق مسعود کو لے کے آئیں، اس طرح کے کسی خرپینچ کو، یا الیاس گمر کو لے کے آئیں، یا ابو ایوب پادری صاحب کو لے کے آئیں. پھر اس پر یہ جو ہے نا وہ پھر سے بھڑکے مارنی شروع کر دیں. دلائل تو اس نے کچھ دیے نہیں، جو دیے اس کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا، جو دعویٰ کیا وہ ٹوٹ چکا ہے، اس پر کچھ عرض نہیں کیا. ادھر ادھر سے آئیں بائیں شائیں بک کے کہتا ہے کہ میں فضول آدمی نہیں ہوں، تم لوگ فضول ہو. پھر بڑے بڑے علماء کا نام لیا کہ ان کو لے کر آؤ. بھی تمہاری مجھ سے بات کرنے کی اوقات نہیں ہے، تم ان سے بات کرنے کے جو ہے نا خواب دیکھ رہے ہو. پھر اس پر میں نے کہا میں بھی کوئی فضول وقت نہیں رکھتا، میں خود مصروف ہوں، باقی خود ہی میاں مٹھو بنتے رہو تو کیا کہا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس کی اس وائس پر پکڑ کرنے کی ہے، وہ سنیں. پھر وہی بات، یہ کتنی جاہلانہ گفتگو کی ہے. میں تو سمجھا تھا کہ یہ آپ نے 2 منٹ اور 18 سیکنڈ میں کوئی علم کے دریا بہائے ہوں گے، مگر پھر وہی آپ نے جاہلانہ گفتگو کی. اور میرے بھائی اتنی سخت زبان استعمال کیوں کریں، کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہیں؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں ذرا، آپ نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ آپ نے دعویٰ یہی کیا تھا نا کہ کوئی ایک بالکل بھی کوئی نہیں، بالکل بھی کسی نے کوئی قطعیت کا قول نہیں کیا، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ظنیات میں سے ہے. تو اس پر میں نے جو عرض کیا آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر سے وہی پرانی باتیں آئے بائیں شائیں کر کے تھوڑا سا جو ہے نا اونچی آواز میں بات کر کے پتہ نہیں آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے کوئی بڑی دلیل دے دی ہے. حالانکہ میں نے وہی بات آپ سے میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ کچھ تو سوچو یار، کچھ تو سوچو. آپ کا دعویٰ یہ تھا نا کہ بالکل کسی نے قطعیت کا قول نہیں کیا، کوئی کسی نے اس کو قطعیہ عقیدہ میں شمار نہیں کیا. تو اب چاہے وہ مطلق ہو چاہے وہ مقید ہو، اتنی تو بات سمجھ میں لگ گئی کہ کسی نے تو اس کو قطعیت میں شامل کیا ہے. پھر دوسری بات مرتب کی، چلو تم یہ کہتے ہو کہ مرتب کی غلطی ہے، مرتب کے گلے میں ڈال دو. چلو تو مرتب جو بندی تھا یہ تو بتاؤ نا، مرتب بھی تو کوئی رضا خانی تھا نا، مرتب رضا خانی ہے. تو پھر اب بات سیدھی سی ہو گئی کہ وہ والا حوالہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ دوسرا بندہ شمار ہو گیا جس نے قطعیت کا قول کر دیا. اور پھر وہ تصوف میں ہو یا جہاں پر بھی ہو، بات تو یہ ہے کہ وہ قیاس انفیت میں بھی کم از کم اتنی بات تو ہو گئی نا کہ ظنیات پہ فتویٰ لگتا، لیکن اس نے لگا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنے بڑے آپ نے جہالت کے یعنی کہ وہ دریا بہائے ہیں کہ میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا کہ تمہیں اتنا ہی نہیں پتا. تمہارا تو دعویٰ یہ تھا نا کہ کسی نے کال نہیں کیا، میں نے 3 بندے خارج کر دیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا دعویٰ جو ہے موجبہ کلیہ کا تھا جس میں میں نے 3 جزیاں نکال دی. ابھی بھی آپ کا دعویٰ برقرار ہے، تو بھائی آپ کو سلام ہے. پھر میں نے اس پر پھر دوبارہ سے پکڑ کی. پھر وہ کہتا ہے فارغ ہو کر بات کروں گا پرسوں یعنی اتوار والے دن، فی الحال کل تک پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کل تک مصروف ہوں. تو اس پر میں نے جو ہے نا اس کی دوسری وائس پر پکڑ کی. یہ
بھائی آپ نے کمال جہالت بکھیری ہے، کمال بکھیری ہے، کمال کمال. آپ کی اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جو ہے نا اس کا صاف نمونہ دیکھنے میں مل رہا ہے. کمال ہے. خبیث، جاہل، بدبخت، ناگوار. یعنی اچھا میں آپ سے یہاں پر ابھی استدلال کرتا ہوں. جاہل کو جو ہے وہ رد شہاب ثاقب میں اجمل سنبلی نے گالی شمار کیا ہے. یعنی آپ نے گالی دی، ٹھیک ہے. اور گالی دینے والے کے بارے میں احمد رضا خان صاحب کے جو ہے نا وہ فتاوی میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے نسب میں خلل ہوتا ہے. تو اب آپ کا یعنی نسب ہی، اس کا مطلب نسب میں خلل ہے. حرامی نسل ہے یا آپ غالباً ولد الزنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں. یہ آپ کی میں اس کا جواب الجواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کی جو زبان ہے نا، میں نے اس پر بھی آپ ہی کی طرف سے یہ بات کی ہے، ورنہ میں جو ہے تہذیب سے بات کرنے کا قائل ہوں. چونکہ یہ گالیاں دے رہا تھا اور نام علماء کے بگاڑ کر پیش کر رہا تھا، چرسی، ابو ایوب پادری، تو اس پر پھر جو ہے نا میں نے کہا کہ تمہاری یہ جو گالیاں ہیں نا اس حوالے سے جو ہے نا آپ پر تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لگتا ہے اور آپ حرامی نسل و ولد الزنا ثابت ہوتے ہو. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر یہ وائس کی تھی، لیکن یہ مجھے بلاک کر کے بھاگ گیا. لیکن میں نے جو اس کی وائسز اس کو کی تھی اس کے جواب میں وہ میں چلا دیتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں. کمال کمال کمال. اچھا اس پر بھی میں تمہیں فتوی دکھاؤں گا کہ مطلق نہیں بلکہ جو ہے نا وہ علم غیب کے منکر پر، یعنی وہ مطلق کی تو بات ہی نہیں نا. اگر میں مقیاس انفیت کھول کر تمہیں اس کے جو ہے دلائل دینا شروع کر دوں نا، تو وہاں پر تو یہ ہے امور خمسہ کے قائلین جو نہیں ہے، یعنی امور خمسہ کے جو منکرین ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بھی فتاوی جات لگا رہا ہے، ان کو بھی کفار میں داخل کر رہا ہے عمر چروی. ٹھیک ہے، چلو تم تو کہہ رہے تھے تفصیلات میں بات اور ہے. تو اب یہ اچھا پھر تم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو ہے وہ مطلق کی بات ہو رہی ہے، علم غیب مطلق کا منکر کافر ہے، تفصیلات جو تحقیق کی بنا پر کرتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے. تو عمر چروی صاحب علوم خمسہ کے منکرین پر فتوے لگا رہے ہیں، ان کو مقتولین کفار سے بھی بدتر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر فیض احمد اویسی دلوں کا چین کتاب میں حاضر و ناظر اور علم غیب کو بالکل ویسے یعنی ایک جیسے ہم عقیدہ سمجھ رہے ہیں. اس کے دلائل ہو سکتے ہیں، دلوں کا چین پڑھ کے دیکھ لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تفصیلات یعنی تفصیل میں اگر جائے اور تحقیق کی بنا پر کرے، عمر چروی اس کو بھی اس کے اوپر بھی فتوے لگا رہا ہے. گویا اس کے علم غیب کے منکر پر فتوے لگا دیے، تو گویا جو ہے وہ حاضر ناظر کے منکر پر فتوے لگا دیے. بات بالکل پھر بھی اوپر پہنچ گئی کہ حاضر ناظر کا تحقیق کے بعد بھی اگر کوئی کرے تو اس پر بھی فتوے ہیں. تو پھر یہ نیات میں کیسے شمار ہو گیا جاہل؟ پھر مجھے کہتے ہو کہ مجھے نہیں پتا، تمہیں زیادہ پتا ہے. کمال ہو گیا بھائی، اتنی علمیت چھاڑو کہیں اور جگہ پہ آپ. تو میں نے کب کہا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں؟ میں نے کسی کال پہ کہا ہو یا میں نے کسی وائس میں کہا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں؟ یا تو تم کہو کہ میں نے کوئی غلط کال کیا ہے. میں نے تو میرا زخانی بن کے جو ہے نا وہ اندھیرے میں رکھا. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی نا. پھر اگر میں گروپ ایڈمن تھا بھی تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میں نکل گیا بس، ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی ہوتے تو کوئی اور جواب دیتے، ٹھیک ہے نا. دیوبندی تھا تو پھنس گئے ہیں تو اب کوئی اور جواب دیتے. کمال ہو گیا، آپ کے دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ یہ میں نے اس وائس کا جواب دیا جس میں یہ کہتا ہے کہ مجھے تو تجھے شک پڑ گیا تھا جب تو نے مجھے کال کی کہ تو دیوبندی ہے یہ وہ. تو پھر میں نے اس پر یہ کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں رضا خانی ہوں؟ تو اگر میں دیوبندی ہوں بھی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تم مجھے اگر میں رضا خانی ہوتا تو تم مجھے کسی اور طرح سے جواب دیتے، اور جب تم پھنس گئے اور یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ تمہیں یہ دیوبندی ہے تو تب کیا تم پھنسنے پر کوئی اور جواب دیتے؟ پھر میں نے اس پر پکڑ کی اور اس کے بعد یہ آخری وائس سنے. اچھا شکر ہے مان گیا کہ تم نے جو ہے نا تعویلیں کی ہیں مختلف بس، اور کہا کہ تعویلیں مختلف اقوالوں میں ہو سکتی ہیں. بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ مان گئے ہو کہ آپ نے تعویلیں کی ہیں، یہی بہت ہے. تعویل کی اب ذرا تعریف پڑھ کے آ جاؤ، خود ہی اندازہ ہو جائے گا. یہ وہ میں نے اس وائس کے جواب میں کہا جس میں وہ خود مان گیا کہ اقوال کی مختلف تعویل ہوتی ہے. تو میں قیاس انفیت کے حوالے کو ٹیگ کر کے اس نے یہ کہا تھا. تو میں نے اس پر یہ عرض کی کہ بھی تم مان گئے کہ تم نے تعویلیں کی ہیں، تو وہ تعویلیں بھی فاسد ہیں جیسا کہ میں دکھا چکا ہوں آپ کو. اور میں نے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس جاہل کو اردو کی عبارت بھی صحیح پڑھنی نہیں ہے. اس نے دیوبندی مذہب کی عبارت کو بگاڑ کر پتہ نہیں کس طرح سے بنا کر پیش کر دیا، جبکہ وہ ویسی تھی بھی نہیں. تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. یہ جو ہے نا مجھے بلاک کر کے اب بھاگ چکا ہے، اور پھر یہ جو ہے نا اپنے علم کی جو ہے نا پتہ نہیں کیا یہ اپنے آپ کو خود کو سمجھتے ہیں بڑے ترم خان اور تیسمار خان ہے شاید. اور پھر جو ہے نا یہ اپنے علم کی جو ہے علمیت چھاڑنے کے لیے ادھر ادھر کے دعوے کرتے پھرتے ہیں. فلاں کو لے آؤ، نجیب اللہ عمر کو لے آؤ، مفتی صاحب مجاہد کو لے آؤ، ساجد خان کو لے آؤ، ابو ایوب قادری کو لے آؤ. ابے تمہاری مجھ سے بات کرنے کی اوقات نہیں ہے تو جو ہے وہ اپنی علمیت کو پتہ نہیں کیا جو ہے نا تمہیں اس کا کیا